سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک غلط تصور انسان کے ذہن کے اندر ہے خوشی کے سلسلے میں، اور وہ تصور کیا ہے؟ لینے سے خوشی ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے۔ دینے سے پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ، تو اللہ عز و جل نے اپنی خوشی کا اظہار جس چیز پر فرمایا ہے، وہ کس چیز پر معلوم ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دے کر میں خوش ہو گیا، دینے پر خوش۔ اور جس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بس جاتی ہے کہ اسے دینے میں خوشی ہوتی ہے اور اس کا مزاج اس طریقے کا بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپسیٹ نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا۔ اسی لیے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے ہوئے اترا ہوا نظر آئے گا، اور سخی کا چہرہ ہمیشہ حشاش و بشاش نظر آئے گا۔ تو دینے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، لینے میں نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑکو نہیں، انہیں منع مت کرو۔ دینے میں بہت خوشی ہے۔ اور استاد زمن کیا خوب کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یعنی دنیا میں منگتا دعا دیتا ہے کہ اے دینے والے تیرا بھلا ہو، لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو دعا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو دینے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی سخی ہیں، دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دینے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے دینا، ایک نام وری کے لیے دینا، ایک شہرت کے لیے دینا، اور ایک دینا صرف اس لیے کہ لینے والے کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور دعائیں دے۔ تو جس دینے کے اندر ہماری کوئی غرض نہ ہو، اس دینے سے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس کو میں قرآن شریف سے سمجھاؤں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر مانگنے والے آئے، اللہ کے نام پر انہوں نے مانگا۔ پہلے دن یتیم، پھر اسیر، پھر جو ہے وہ مسافر، مسکین، جو بھی آ کر کے مانگے انہوں نے سب کو دیا۔ لیکن دینے کے بعد لینے والوں نے جب شکریہ ادا کیا تو بے غرضی کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم سے نہ شکریہ کے الفاظ کی محتاج ہوں، نہ خواہش مند ہوں، اور نہ تم سے کسی بدلے کی، میں نے تو یہ صرف اس لیے دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دینے والے ہی ملیں گے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پہ لوٹاتے ہیں، اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے، لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات سکون کے لیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
آپ میں سے بہت سارے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، بلبل باغ مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات بھی. تھوڑا سا جب دینے کی عادت ہوتی ہے نا تو پہلے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے، پھر دینے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے. اس کو سمجھاؤں، اس کو سمجھاؤں. اللہ اکبر. شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا. لفظ جام استعمال کیا جاتا ہے، جام شہادت، یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا، اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا. تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا. اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیے خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا. تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک اسکالر کا، بڑی پیاری بات، کوئی عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے ان کی ایک بات بڑی مجھے پیاری لگی، توجہ چاہوں گا. آدمی کی سوچ، آپ کی ہماری سوچ کیا ہے؟ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا. حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھجوا دی تو غیرت مند جو ہوگا نا وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر کے بھیجے گا. تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا ہوا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا. سوچ آپ. اسی لیے اللہ والے خوب دیتے تھے، وہ لٹاتے تھے، ان کو لٹانے میں وہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، آرام کر رہے تب بھی لٹا رہے ہیں اللہ. تو اسی لیے پہلی چیز خوشی کی جو ہے نا وہ دینے میں ہے. آپ زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ہوٹل میں جا کر یا کسی بھی ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں. آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا، کھانا آ گیا، ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے، اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں. آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں. اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، یہ جملے جب وہ کہے گا نا تو ان جملوں کو سننے کے بعد جو آپ کو خوشی نصیب ہوگی وہ خوشی اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نا تب بھی آپ کو نصیب نہ ہوتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کرتی ہے. کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی، کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کو غم دے کر اس سے خوشی کی امید رکھتے ہیں، تو کبھی نہیں. آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام
کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا ہے. آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا، انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے اچھا ہوگا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دینے میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے. آپ دینے والے بنے، اللہ عز و جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا.